لك انصرنا يا رب، لك انصرنا يا رب. اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل. اس معجزے نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا. دیکھیے کیسے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں. اللہ اکبر. السلام علیکم ناظرین. رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی شرپسندوں نے بیت المقدس مسجد اقصی میں ظلم کی انتہا کر دی. عورتوں اور بچیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلیوں کی بے ہودہ بدتمیزیاں جب حد سے بڑھیں اور مسلمان فلسطینی نوجوانوں کے سامنے جب ان کی خواتین کے ساتھ ظلم شروع ہوا تو فلسطینی استیال میں آ گئے. لیکن اسرائیلیوں نے ان کی گردنوں پر پستولیں تان دیں. عورتوں کی چیخیں جب بیت المقدس میں بلند ہوئی تو اللہ نے ان نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ایسی مدد بھیجی کہ دشمنوں کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے. بے شک اللہ کی مدد اپنے بندوں پر پہنچ کر رہتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. جی تو دوستو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسجد اقصی پر شیلنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور اسرائیلیوں نے نہتے مسلمان فلسطینیوں کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے. مسجد کے آتے کے باہر ایک بزرگ خاتون نے روتے ہوئے رائٹرز کو بتایا، میں کرسی پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. انہوں نے اسرائیلی فورسز نے گرینیڈز پھینکے جن سے ایک میرے سینے پر لگا. فلسطین کے سرکاری رپورٹر کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اس وقت مسجد اقصی کے آتے میں داخل ہوئی جب سینکڑوں مسلمان رمضان المبارک کی شب عبادت میں مصروف تھے کہ ایک دم ہی بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر اسرائیلیوں نے دہابہ بول دیا. لاتوں سے نمازیوں کو مارنے لگے. سب سے پہلے انہوں نے آخری صفوں کے مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے ایمان کی مرتوی کا یہ عالم تھا کہ شور شرابہ اور مار دھاڑ سن کر بھی اگلی صفوں میں نمازیوں نے اپنی نماز کو ویسے ہی قائم رکھا. لیکن شرپسندوں کی بے حسی اور درندگی کے انتہا یہ تھی کہ سجدہ ریز نمازیوں پر مار پیٹ شروع کر دی. اور جب فلسطینیوں نے احتجاج میں اپنا دفاع کرتے ہوئے اسرائیلیوں کو مارنا شروع کیا تو انہوں نے شیلنگ شروع کر دی. ایک ہنگامہ سا برپا ہو چکا تھا. خواتینوں پر بھی پستولیں داب دی گئیں. عورتوں کے رنگ اڑ چکے تھے. مردوں کی نماز کی ادائیگی کی جگہ میدان جنگ بن چکی تھی. فلسطینیوں کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا گیا اور ان کے پیروں کو بھی رسیوں سے باندھ کر انہیں سرخ رنگ کی پچھلی صفوں پر الٹا لٹا دیا اور مارنے لگے. ان کی چیخو پکار سن کر خواتین جو عورتوں کی نماز ادا کرنے والے حصے میں موجود تھیں وہاں سے بھاگ کر بیت المقدس میں داخل ہوئیں، کیونکہ بہت سی خواتین کے شوہر، بھائی اور والد بھی نماز میں مشغول تھے. جب وہ خواتین وہاں داخل ہوئیں تو اسرائیلیوں نے عورتوں کو بھی اپنی بدتمیزی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. جب انہوں نے عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تو فلسطینی نوجوان استیال میں آ گئے اور اسرائیلی فوجیوں کو غصے سے کہنے لگے کہ انہیں جو بھی زیادتی کرنی ہے وہ مردوں کے ساتھ کریں، عورتوں کو اپنی بدتمیزی کا نشانہ نہ بنائیں. لیکن وہ باز نہ آئے اور عورتوں کے ساتھ فضول گوئی اور بےہودگی شروع کر دی. وہاں موجود عورتیں رونے لگیں اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگیں. جب عورتوں نے یا اللہ مدد کی صدائیں بلند کیں تو اسرائیلی ان پر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہنے لگے آج تم لوگوں کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن جیسے ہی انہوں نے غلط ارادے سے عورتوں کو بے حساب کرنا چاہا، اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک ایسی مدد آ پہنچی کہ اسرائیلی بھاگنے پر مجبور ہو گئے. جی ہاں دوستو، اللہ نے ان نہتے فلسطینی عورتوں کی مدد کے لیے ایک ایسی مخلوق کو بھیجا جسے دیکھ کر اسرائیلیوں کے ہوش اڑ گئے. اسی وقت ایک بہت بڑا سانپ وہاں نمودار ہوا. اس سانپ کو دیکھ کر عورتوں کی چیخو پکار شروع ہو گئی
اور اسرائیلی فوجی بھی کچھ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سانپ کو گولی مارتے، وہ سانپ ہوا میں یوں اچھلا جیسے ہوا میں پرواز کرنا جانتا ہو۔ ایک اسرائیلی فوجی کے سر پر ڈستے ہوئے دوسرے فوجی کی طرف اچھلتے ہوئے دوسرا وار اس پر کرنے لگا۔ وہ فوجی جسے سانپ نے ڈسا تھا وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ وہ سانپ بہت زہریلا تھا۔ وہاں موجود تمام اسرائیلی ڈر کے مارے باہر کی طرف بھاگ گئے۔ باہر مسجد اقصی کے آتے میں موجود اسرائیلی دوسرے فوجی پہلے سے وہاں شیلنگ کر رہے تھے۔ اس کے دھوئیں سے فلسطینی مسلمانوں کو سانس اور دم گھٹنے لگا تھا۔ اینڈ اسی وقت آسمان پر یکا یک کالے بادل چھا گئے اور بادلوں کی ایسی گرج دار آواز گونجی کہ سبھی آسمان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس وقت ایسی بجلی چمکی اور بادلوں کی ایسی کڑکدار آواز گونجی کہ سب کے دل سینوں میں دہل کے رہ گئے۔ گنبد خضرا کی اینڈ پر آسمان پر ایک عجیب سا سایہ سا بنتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی انسانی وجود وہاں بادلوں کی اور میں چھپا ہوا ہے، جس کے بہت بڑے پر بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر اسرائیلیوں پر ہیبت سی طاری ہو گئی۔ خوف سے ان کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ وہ ابھی اسی خوف سے باہر نہیں نکلے تھے کہ مسجد کے بیرونی حصے میں چاروں طرف سے سانپ ہی سانپ نکلنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر اسرائیلیوں کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ سانپ اسرائیلی فوجیوں کو ہی ڈس رہے تھے۔ مسلمان فلسطینی مرد اور عورتیں بالکل محفوظ تھے۔ بہت سے مسلمان فلسطینیوں نے شکر سے اپنے سر مسجد کے بیرونی حصے میں ہی اپنے رب کے حضور زمین بوس ہود کر دیے۔ تشکر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو ذاتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جب ظلم حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو خدا کا عذاب دشمنوں پر ضرور نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم حق اور باطل کی اس جنگ کو یاد کریں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوئی تھی، اور وہ بھی ماہ رمضان میں 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا بابرکت دن تھا۔ جنگ غزوہ بدر ہوا۔ قرآن مجید میں سے یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 لوگوں پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھیں۔ جنگ سے ایک رات پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کا جائزہ لیا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کی قتل ہونے کی جگہ ہے اور یہاں فلاں فلاں کافر کی لاش پڑی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس سخیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ اللہ عز و جل کی ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ اسی رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اون طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی کہ جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری رات اپنے رب کے حضور اس جو نیاز میں گزاری اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی اور پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روح زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 750۔
حدیث نمبر 4588۔ اللہ عز و جل نے مسلمان کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جانثار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم اور اسے قطر یعنی 70 گرفتار ہوئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ بے شک ایمان والوں کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ بیت المقدس کو بھی اللہ تعالیٰ اسرائیلیوں کے برے عزم سے بچائے رکھے گا، اور بے شک اللہ کی پاک ذات ہی غالب رہے گی اور فتح ہمیشہ سچ اور حق کی ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے، تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔